نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کا جس طرح کا مزاج بنایا اور جن عناصر سے اس کی تخلیق کی، اس کے مطابق دنیا میں اس کے لیے ایک نظام ہدایت بھی مقرر کی۔ اس نظام ہدایت کا بنیادی مقصد انسان کی صلاحیتوں کو ترقی دینا۔ جتنی انسانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا تو اسی کے نتیجے میں وہ اپنے فطرت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہ جو ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں انبیاء ہے، اللہ نے کتابیں نازل کی، تو ان تمام کا جو بنیادی محور ہے وہ انسان اور اس کا معاشرہ ہے، کہ اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، اس کو اس دنیا کے اندر وہ نظام دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں اس کی صلاحیتیں مزید نکھر کے سامنے آئیں اور یہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کام کرے۔ اس لیے اللہ نے اس انسان کے اندر بنیادی وصف ہی رکھا کہ وہ اجتماع پسند بنا دیا گیا، یعنی اجتماع اس کی گھٹی میں ڈال دیا گیا۔ تو لازمی بات ہے کہ جو تعلیم اس چیز کو پیش نظر رکھے گی اور اس صلاحیت کو ترقی دے گی تو وہ انسان دوست کہلائے گی، اور جو اس کے مقابلے پر اجتماع کی نفی پر ہوگی، اب چاہے نفی فرد اور انفرادیت کی صورت میں ہو اور چاہے کسی گروہیت کی صورت میں ہو، کیونکہ اجتماع کا بنیادی مقصد انسانیت کا اجتماعی سوچ پر اکٹھا ہونا ہے۔ تو گروہیت کی جو بھی شکل ہوتی ہے وہ اجتماع کی منافی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد انسانیت کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو چاہے انسانیت کی تقسیم فرد کی اساس پہ کر دی جائے کہ آپ ایک فرد کو اتنی زیادہ اہمیت دیں کہ اس کے نتیجے میں اجتماع دب جائے، اس فرد کو اجتماع پر غالب کر دیا جائے، مسلط کر دیا جائے، اور چاہے کسی گروہ کو لے کر کسی اجتماع پہ غالب کر دیا جائے۔ تو اجتماعیت سے ہٹ کے جو بھی سوچ ہوتی ہے وہ در حقیقت جو انسان کی بنیادی نوعیت ہے یا اس کا بنیادی خمیر ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام اور اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی صاحب حکمت لوگ آئے ہیں، ان سب کا بنیادی محور یہی ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کی ان چیزوں کی نشاندہی کی جائے کہ جن کی وجہ سے سوسائٹی میں تفریق پیدا ہوتی ہے، سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے سے کٹتے ہیں، مقابلے پر آتے ہیں، یا کوئی گروہ دوسرے گروہ پر مسلط ہو کر اور اس کو اپنا تابع بنا لیتا ہے۔ تو ان تمام کی تعلیمات کا خلاصہ انسانوں میں ایک صالح، ایک عادل
ایک ایسا اجتماع پیدا کرنا ہے کہ جس میں تمام انسانوں کی حقوق کی حفاظت ہو۔ تو اسی اعتدال کے راستے کو متعین کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ہر دور میں انبیاء آئے۔ اب چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس زمانے کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے جس دور میں وہ آتے ہیں، یا اس مقام میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے جہاں پر اللہ نے ان کی بعثت کی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو لوگوں کے فہم کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے اور ان لوگوں کو درست راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت دی جاتی ہے اس کا تعلق اس دور کے تقاضے اور ماحول سے ہوتا ہے۔ تو یہ سفر دنیا کے اندر چلتا رہا، شریعتیں آتی رہیں، کتابیں نازل ہوتی رہیں، انبیاء آتے رہے، لیکن سب کا محور ایک ہی تھا کہ مجموعی طور پر انسانیت کو ترقی دی۔ چنانچہ قرآن حکیم مجموعی طور پر بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد بعثت بیان کرتا ہے کہ تمام انبیاء کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ جیسے قرآن حکیم ذکر کرتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ایک خلاصے کے طور پر دو باتیں بتائیں کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر اجتماعیت کے اندر رسول بھیجا، اور دو بنیادی باتیں بتائی گئیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، جس کو کہا جاتا ہے کہ سکے کے دو رخ ہیں، لازم ملزوم، کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے دور رہو۔ اب یہ دو باتیں بظاہر ہیں لیکن حقیقت میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، کہ اللہ کی بندگی کا وہ تصور معتبر ہے جس کے نتیجے میں طاغوت سے دوری، اجتناب ہوتا ہے، اور طاغوت سے دوری، اجتناب اسی وقت معتبر ہوگا جب اللہ کی بندگی ہوگی۔ یہ تمام انبیاء کا قرآن نے مشترکہ خلاصہ بتا دیا کہ مشترکہ مشن کیا ہے۔ پھر وہ اس دور کے مطابق اس کا تعین کرتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر اللہ کی بندگی کے کیا تقاضے ہیں، اس ماحول کے اعتبار سے، اس دور کے لوگوں کی نفسیات کے اعتبار سے، ان کے مزاج کے اعتبار سے، ان کے پس منظر کے اعتبار سے، اس دور کی جو عبادت کی صورت ہوتی ہے، اور عبادت سے مراد ہوتا ہے اللہ کی دل کے ساتھ بندگی کرنا، اطاعت کرنا، تو وہ اس کا تعین کرتے ہیں جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رکاوٹ کا بھی جو اس دور کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اور ہر نبی نے اپنے دور کے اندر اس رکاوٹ کا نہ صرف تعین کیا بلکہ اس رکاوٹ کے خلاف لوگوں کے اندر بیداری بھی پیدا کی۔ انبیاء کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچیں ہیں ان سوچوں کو بیدار کیا جائے، ان پر جو پردے پڑے ہیں ان کو ہٹایا جائے، اگر وہ کسی مرغوبیت کا شکار ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور یہ بات ان کو ذہن نشین کرا دی جائے کہ تمام انسان چاہے وہ اس وقت اقتدار میں بھی ہے تو یہ سارے برابر ہیں، کسی بھی طور پر انسانوں میں سے کسی فرد کا دوسروں پر مسلط ہونے کے لیے کبھی مذہب کا سہارا لینا، جیسے خدائی کے دعوے ہوتے رہے، فرعون نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، مقصد کیا تھا کہ میں لوگوں پہ تسلط اسی صورت میں جما سکتا ہوں کہ جب میں ان کے ذہنوں کو بھی اپاہج بنا دوں گا، جب میں اپنی خدائی کا دعویٰ کروں گا تو ان سب کو گویا میری بندگی، میری عبادت، میری اطاعت، فرما برداری، ہر بات ماننی پڑے گی۔ تو اس نے اپنی بادشاہت گویا خدائی کے روپ میں لوگوں پر مسلط کر دی۔ اب اس کے بعد جو چاہے کرتا پھرے، جو تصور لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ خدا ہے جو چاہے فیصلے کرے، خدا کے عادل ہونے کا تصور نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ قادر مطلق ہے، جو اس پوری کائنات کا حقیقی خالق ہے،
اختیارات اس کے پاس ہر چیز کے موجود ہیں، لیکن وہ بار بار اپنے اختیارات کے حوالے سے ایک بات واضح کرتا ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا رب کبھی بھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، حالانکہ مختار مطلق ہے، یہ اس کی مخلوق ہے۔ جیسے آدمی کوئی چیز بنا لے تو اس بنانے کے بعد وہ اس کا اختیار رکھتا ہے، اس کو چلائے، اس کو ختم کرے، اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ میری چیز ہے، میں نے بنائی تھی، ختم کر دی۔ کوئی اس سے دریافت نہیں کرتا، نہ اس سے کوئی سوال کرتا ہے، نہ وہ خود کسی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے۔ اب یہ کہ انسان ہے جو چھوٹا سا اختیار رکھتا ہے، وہ اس میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس نے پوری کائنات تخلیق کی، مخلوق پیدا کی، اس نے بے شمار، اس انسان کو بنا دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے عادل ہونے کا بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر فیصلہ کسی اصول پر ہوتا ہے، مقصدیت پر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ نتیجے کے اعتبار سے اپنی مخلوق، خاص طور پہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وقتی طور پر اس کی افادیت کو نہ سمجھ سکیں، لیکن یہ چیز طے شدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں صفات حکمت کا بارہ تذکرہ کرتا ہے، جہاں غالب ہونے کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی حکیم ہونے کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو انبیاء کا سلسلہ رکھا، تو ہر دور کی جتنی انسانوں کی سوچ، سمجھ، ماحول، اس کے مطابق اس دور کا نبی رہنمائی کرتا رہا۔ یہ آہستہ آہستہ جیسے انسانی سفر آگے بڑھتا گیا، اس میں ارتقاء ہوتا چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لوگوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا گیا، اور بالآخر اب یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ یعنی اب انسانیت اس درجے پر پہنچ گئی کہ ان کو اس دنیا میں ایک باقاعدہ نظام ہدایت دے دیا جائے، اس سے واقف کرا دیا جائے، اور اس پر اولین جماعت کی تربیت کر دی جائے۔ اب یہ انسان اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس جامع نظام سے ہر دور کے اندر استفادہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پر اس ہدایت کو مکمل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا، اور اس امت کو ایک ذمہ داری دی گئی، جس کو قرآن نے کہا نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تمہیں ایک ایسی امت بنایا ہے کہ جس کا کام اشیاء کے درمیان، احکام کے درمیان، معاملات کے درمیان توازن پیدا کرنا، ایک طرف نہیں جھکنا۔ تو اب یہ توازن اور اعتدال کا نظام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے متعین کیا، اور یہ اعتدال اور توازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود ہے۔ آپ کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کی زندگی ہر شعبے کے حوالے سے ہمیں رہنما اصول دیتی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ تاجر کے طور پہ آپ کا جائزہ لے لیں، حاکم کے طور پہ جائزہ لے لیں، اسی طرح ایک فیملی کو چلانے کے اعتبار سے جو ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے لے لیں، باپ کے طور پر لے لیں، جتنی بھی صورتیں انسانی معاشرے کی بنتی ہیں، ہر ایک کا ایک نمونہ آپ کی ذات میں موجود ہے، ایک جامعیت موجود ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ انسانیت کے لیے متعین کرنا تھا، اب انسانوں کے اندر جو جو بشری حوالے سے تقاضے موجود ہوتے ہیں، وہ تقاضے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے کرائے گئے۔ حتیٰ کہ آپ کو سہو بھی ہوا، نسیان بھی ہوا، بھولے بھی آپ، حالانکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نگرانی میں ہیں،
لیکن صرف اس لیے تاکہ امت کے لیے رہنمائی بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز بھی قضا ہوئی، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ خصوصی انتظام کے ذریعے آپ کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہونے دیتا، لیکن امت ایسی صورت میں کہ اس کی قضا ہو جائے تو کیا کرتی؟ اس کے پاس نمونہ نہ ہوتا۔ یہ عملاً چیزیں ہوئی اس لیے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے سفر سے واپس آتے ہیں، پوری رات سفر کیا، تو سفر کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا کہ کافی تھکاوٹ ہوگی لوگوں کو، تو پڑاؤ ڈال دیا، اور اس کے بعد آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ تم نے رات کا خیال رکھنا ہے، کہ جس وقت رات ختم ہو جائے اور صبح صادق کے آثار ہو جائیں تو تم نے ہمیں بیدار کرنا ہے۔ ان کو ذمہ داری دے دی گئی۔ چنانچہ حضرت بلال خود کہتے ہیں کہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نوافل ادا کرتا رہا، پھر جب وقت قریب ہونے لگا تو میں نے مشرق کی طرف رخ کر کے، اور کجاوے، جو اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا مشرق کی طرف، کہ جو ہی روشنی نمودار ہو تو میں سب کو جگاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتاؤں گا۔ اب ظاہر ہے وہ پوری رات کے خود تھکے ہوئے تھے، تو جو ہی انہوں نے ٹیک لگائی تو کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی، اور اس دوران سورج بھی نکل آیا۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کی حدت سورج کی، آپ فوراً بیدار ہوئے اور آواز دی، بلال کہاں چلے گئے، کیا کیا؟ تو اس بلال نے دیکھی بڑی بے تکلف سے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جس نے آپ سب لوگوں کی جانیں لے لی تھی میری بھی لے لی تھی، یعنی جیسے آپ کو نیند آ گئی تھی مجھے بھی آ گئی۔ تو اس پہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی تو تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، کوئی اور ہوتا تو پھر وہاں سے آپ نے کہا یہاں سے کوچ کرو، تھوڑے سے کوچ کرا کے اگلی جگہ پہ جہاں پہ پانی موجود تھا وہاں پہ تو باقاعدہ با جماعت قضا نماز پڑھی گئی۔ تو اب یہ امت کے لیے ایک اسوہ بن گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا تھا کہ آپ کو بیدار کرا دیا جاتا، آپ نماز وقت کے اندر پڑھ لیتے، پڑھا دیتے، لیکن بعد کی جو امت سے کمزوریاں سرزد ہونی تھی ان کے لیے نمونہ کیا ہوتا؟ تو عملی نمونہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہمیں حتی الامکان نظر آتا، سوائے ان باتوں کے جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حرف آتا تھا، وہ اعمال آپ سے سرزد نہیں۔ ایسے اعمال پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر ایسے واقعات ہو گئے، اور وہاں پر پھر آپ نے ان واقعات کے اعتبار سے جو بھی دین کی ہدایت تھی اس پہ عمل کرا دیا۔ مثلا آپ کی جماعت کے اندر چوری کا واقعہ بھی ہوا۔ اب بظاہر تو اعتراض کی بات ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ایسا جرم کیوں ہو گیا، لیکن ظاہر امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوگا تو کرنا کیا ہوگا۔ ایک تو زبانی تعلیم قرآن نے بتا دی کہ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو۔ بھئی ہاتھ کہاں سے کٹے گا، کیسے کٹے گا، کیا صورت ہوگی، تو واقعہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لایا جاتا ہے، ظاہر اپنے عملاً سزا نافذ کی، لیکن اس کے باوجود ان کو نہ برا بھلا کہا، نہ دائرہ اسلام سے خارج کیا، نہ ان کے حقوق ختم کیے، وہ اسی طرح ان کے حقوق محفوظ رہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ فتنہ اٹھا تھا، جس کا آج کل تذکرہ بھی لوگ بہت کر رہے ہیں، اس کا پس منظر بھی پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ تو ان کا تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ یہ ذہنی طور پر کسی قسم کی جو انسانی معاشرے کے اندر تنظیم ہوتی ہے، نظام ہوتا ہے، اس کے قائل نہیں تھے۔ یہ گویا کہ معاشرے کے اندر انسانی عمل دخل سے بننے والے نظام کے سخت مخالف، یہ ان کی سوچ بن گئی۔ اور اسی وجہ سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاشرتی فیصلہ کیا کہ جو تنازع چل رہا ہے مسلمانوں کے درمیان اور 2 جنگیں ہو چکی ہیں، تو اس کو پرامن طریقے سے مصالحت کے ذریعے سے حل کیا جائے،
تو اسی پر ان کے اندر رد عمل پیدا ہوا، اور انہوں نے قرآن کے ایک جملے کو لے کر حضرت علی پر ہی فتویٰ داغ دیا کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ جو ادھوری مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اس کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت، کوئی ایک جملہ اٹھایا اور اس کی بنیاد پر پوری کی پوری ایک فکر بنا دی۔ اس کو نہیں دیکھا گیا کہ قرآن حکیم کی آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ساری آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہ وضاحت اس کی آ رہی ہوتی ہے، کوئی ایک جملہ اٹھا کر اس پہ عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی بنیاد پہ حکومت الہیہ کا ایک نعرہ بلند ہوا کہ اللہ کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ کی حکومت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، جب تک اس کی وضاحت ہی نہ ہو تو اس کی بیسیوں معنی نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ خوارج نے معنی نکال لیا کہ حکومت اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے نہ علی کی ہوتی ہے نہ معاویہ کی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی حکومت کس بنیاد پر ہوگی، کون فیصلہ کرے گا؟ ایک اجتماع فیصلہ کر رہا ہے۔ جب امت ایک نظریے پہ یا ایک حکمت عملی پہ متفق ہو گئی کہ ہمیں باہمی معاملات کو صلح صفائی کے ساتھ ایک دوسری کی بات سن کر حل کر لینا چاہیے، تو اس کو اللہ کی حاکمیت کے منافی سمجھ لینا، تو یہ گویا کہ ایک ایسی تنگ نظر مذہبیت ہوتی ہے جو فساد کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ اس گروہ نے فساد مچایا، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہ انہی کی جماعت میں شامل تھے، پہلے انہی کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی ذہنیت یہ تھی۔ تو جب ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے بھیجا کہ ان کو جا کے بات سمجھاؤ، اور ایک بات بڑی اہم بات کی حضرت علی نے کہ دیکھو ان سے جو گفتگو کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کرنی ہے۔ محض آیات کی روشنی میں تو بات چلتی رہے گی، وہ ایک آیت پڑھیں گے تم دوسری آیت پڑھنی شروع کر دو گے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ تو مسئلہ فہم کا ہے، تو ہر ایک اپنا فہم ہوگا، وہ کہے گا میرا فہم بہت اچھا ہے، وہ دوسرا کہے گا میرا فہم بہت بہتر ہے۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ تو دو ٹوک ہوگا، بالکل واضح ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو چنانچہ ان کو اسی انداز سے سمجھائے گا کہ دیکھو قرآن حکیم کے اندر دو افراد کے درمیان جو دونوں ایک خاندان کے حصہ ہیں، میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کے درمیان تنازع ہے اور وہ باہمی حل نہیں ہو رہا، تو خود قرآن نے کہا کہ دونوں طرف سے فیصل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خود آئلی معاملات میں اختیار دے رہا ہے حکم کو، ثالث کو، کہ دونوں خاندانوں کے دو آدمی بیٹھ کر معاملے کو سلجھا لیں، فیصلہ کر لیں۔ ہاں وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ معاملہ بہت بگڑ چکا ہے، ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، تو آخری فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں۔ تو جب ایک چھوٹا سا یونٹ ہے جس کو خاندان کہتے ہیں، دو آدمیوں کا تنازع ہے، اس کو قرآن حکم کے ذریعے طے کروا رہا ہے، اور یہاں پر دو جماعتیں ہیں، ان کے پاس بہت بڑی تعداد ہے اور بات بہت آگے جا چکی ہے، کئی لوگ دونوں طرف سے شہید ہو چکے ہیں۔ اب اس معاملے کو اگر فیصل کے ذریعے، ثالث اور حکم کے ذریعے طے کرایا جا رہا ہے تو یہ کہاں سے غلط ہو گیا؟ تو وجہ یہی کہ یک طرفہ سوچ جب مذہبی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ مسائل وہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ تو پڑھ لیا، لیکن یہ نہیں پڑھا کہ فبعثوا حکما من اہلی و حکما من اہلہا، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے بات سمجھائی کہ جو تم نے یہ نعرہ لگا دیا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا، اور جو بھی کوتاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا ایک عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔
سب سے پہلے تکفیر امت کے اندر ہوئی ہے تو ان لوگوں کے ذریعے، اور اس قدر انہوں نے گویا کہ اس میں مبالغہ کیا، اس حدود سے نکل گئے کہ صحابہ کو بھی کافر قرار دے دیا کہ علی بھی کافر ہیں، معاویہ بھی کافر ہیں، اور درمیان میں جو ثالث بنے تھے وہ بھی کافر ہو گئے۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ذریعے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ انسانی معاشرہ ہے، انسانی معاشرے کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، ان کی سزائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی شخص دائرۂ اسلام سے نکلتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں پہ سزائیں نافذ ہوئیں اور بڑے گناہوں پہ ہوئی ہیں، حتیٰ کہ رجم کی سزا بھی نافذ ہوئی، لیکن جس پہ رجم کی سزا نافذ ہوئی اس کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کی باقاعدہ وراثت تقسیم ہوئی، سارے مسلمانوں والے احکامات اس پہ نافذ ہوئے۔ تو دین بنیادی طور پر انسانی معاشرے کے حوالے سے سوچوں کے اندر اعتدال پیدا کرنے آتا ہے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی کے سارے شعبوں کو مد نظر رکھ کر اپنا لاہ عمل متعین کرنا۔ یک طرفہ سوچ کے ساتھ کبھی بھی دین کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اور یہ دین کی تمام تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے۔ اس لیے دین کے اندر مختلف شعبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، تنازع نہیں ہے، اس نے تمام چیزوں کو ہم آہنگ کیا۔ یہاں روحانیت مادیت کے جھگڑے نہیں ہیں جو دنیا میں چلتے رہے، آج تک موجود ہیں۔ جو مادہ پرست کہلاتے ہیں ان کے یہاں روحانیت کا کوئی تصور نہیں، جو روحانیت کی باتیں کرتے ہیں وہ مادیت کی نفی کرتے ہیں۔ یہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے دونوں کو جمع کیا، دونوں کو ساتھ لے کر چلا ہے، توازن پیدا کیا۔ اجتماعیت اور افراد کے درمیان توازن پیدا کیا، تو جتنی بھی زندگی کے شعبے ہیں، اخلاق و معاش کے درمیان توازن پیدا کیا۔ تو امت وسط کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو معاشرے کے اندر ایک ایسا کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو۔ یک طرفہ سوچ جہاں پر بھی ہوگی اس سے ہمیشہ سوسائٹی کے اندر انتہا پسندی پیدا ہو، کسی بھی قسم کی انتہا پسندی ہو، اور انتہا پسندی سے معاملات کبھی سدھرتے نہیں ہیں۔ ہمیشہ انسانیت کا ارتقاء اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہاں پر اعتدال کے ساتھ تمام شعبوں کو ان کا جائز مقام دیا جائے۔ اسی طرح انسانی معاشرے کی تمام گروہوں کا اس میں مکمل طور پہ خیال رکھا جائے، کسی گروہ کو دوسری گروہ پہ غالب نہ آنے دیا جائے۔ نظام کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کو نظام کی کس لیے ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان کوئی بھی اونچ نیچ ہو اس کو فوراً ہی اس کا حل نکالے، اس کو آگے نہ بڑھنے دے، اس کی بنیاد پر سوسائٹی کو تقسیم نہ ہونے دے۔ یہ سالے نظام کی کامیابی اسی چیز میں ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے ادارے بھی اسی بنیاد پہ تشکیل دیتا ہے، اس کے ذیلی ادارے سارے اسی اصول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کے مسائل کو ایک صحیح فکر کے دائرے میں رہ کر موقع پر حل کر دیا، کسی کو کسی پر فوقیت نہ دی جائے، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی جائے۔ تو یہ توازن اور اعتدال ہی در حقیقت اس امت کی بنیادی پہچان ہے، اور آج جو خرابی ہے وہ اس صفت کی محرومی ہے، جو آج سوسائٹی کے اندر ہم اوپر سے لے کر نیچے تک ایک انتہا پسندی دیکھتے ہیں۔ یعنی ہمارا حکومت کا نظام بھی انتہا پسندی پر مبنی ہے، اور پھر اس کے مقابلے پر جو رد عمل ہے وہ بھی انتہا پسندی پر مبنی ہے، کیونکہ ہر انتہا پسندی کو پیدا کرتی ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کی انتہا پسندی ہو اور دوسری طرف اعتدال پیدا ہو جائے۔ اگر انتہا پسندی سوسائٹی کے اندر ہے تو وہ کسی اور انتہا پسندی کا رد عمل ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر پورا کا پورا نظام ہی اسی بنیاد پہ کھڑا کیا گیا، کیونکہ یہ جو ہمارا ملک کا نظام ہے، سماج کا نظام ہے، یہ بنیادی طور پر کھڑا ہی یک طرفہ سوچ پہ کیا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پچھلے نظام کا تسلسل ہے، کہ جو یہاں پر باہر سے نظام مسلط ہوا، وہ جس سوچ کے ساتھ مسلط ہوا وہ یہی تھا کہ یہاں پر ایک چھوٹے سے طبقے نے اکثریت پر حکومت کرنی، اور یہاں کے لوگوں کو کسی صورت میں نظام میں شریک نہیں کرنا، اور آج تک وہی صورتحال چل رہی ہے۔ چاہے بظاہر آپ ووٹ کا نظام بھی آپ منا لیتے ہیں، لیکن آپ اس نظام کو نہ قبول کرتے ہیں، نہ اس کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کو بہتر بناتے ہیں، تاکہ وہ جو یک طرفہ سوچ کا نظام ہے وہ قائم رہے۔ نہیں آپ معیشت کا نظام درست کرتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک اشرافیہ کے مفاد پہ کھڑا ہے، اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی، اور یہ ساری چیزیں اصلاحات سے درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ بنیاد کے اندر خرابی موجود ہے۔ بنیادی خرابی کا علاج تو پھر بنیادی علاج سے ہی ہوتا ہے۔ جب تک وہ بنیادی علاج نہیں کیا جائے گا کہ ان تمام چیزوں کو، جس کی پیچھے بنیادی طور پر سوچ دوسروں کو مغلوب کرنے کی، دوسروں پر اپنے آپ کو مسلط کرنے کی، دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی، دوسرے کا استحصال کرنے کی، یہ جو سوچ ہے یہ سب سے بڑی خرابی کی جڑ ہے۔ تو استحصال کی سوچ پر یہ پورا کا پورا نظام کھڑا ہوا، اس لیے وہ کسی مسئلے کا حل اسی استحصالی سوچ سے نکالتا۔ مسئلے تو ظاہر سوسائٹی میں پیش آتے ہیں، اب وہ نظام اس کا حل کیا نکالتا ہے، وہ اسی اپروچ کے تحت نکالتا ہے۔ مثلا آج کل جیسے آپ کے یہاں پکڑ دھکڑ چل رہی ہے، یہ بظاہر تو ٹھیک ہے جی، ٹریفک کا نظام ہم نے درست کرنا ہے، اب کس سوچ کے تحت درست کرنا ہے، وہ انتہا پسندی کی سوچ ہے۔ پکڑ دھکڑ شروع کر دو، بڑے بڑے جرمانے شروع کر دو، پکڑ کے اندر کر دو۔ سوچ وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمزور لوگوں سے جرمانے وصول کیے، طاقتور سے تو آج تک کسی نے کچھ نہیں وصول کی۔ تو یہی نظام کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ کمزور لوگوں پر ہی اس کا بس چلتا ہے، انہی کو وہ پکڑتی ہے، انہی پہ جرمانے کرتی ہے، انہی کو گرفتار کرتی ہے، انہی کو دھمکاتی ہے۔ نام کیا ہوتا ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر نظم قائم کرنا، ہم نے ٹریفک کا نظام درست کرنا، اس کی بنیاد پر ایک اور افراتفری پیدا کر دی۔ یعنی یہ افراتفری کی شکل ہے جو سوسائٹی کے اندر کسی بھی قانون کے نام پر کی جاتی ہے، یہ قانونی افراتفری آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو سوچ وہی استحصالی ہے کہ اس مسئلے کے کئی حل موجود ہیں، آپ ان حل سے ہٹ کر صرف اس پہ سارے آ جاتے ہیں کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ وصولیاں کریں، اور بغیر اس کے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا متاثر کون ہے۔ سب سے کمزور طبقہ متاثر ہوتا ہے، ظاہر جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ وہ ایک کمزور طبقہ ہی ہوتا ہے، اس پہ قانون نافذ ہو رہے ہیں، اور جن کے پاس بڑے بڑے فلیٹ موجود ہیں گاڑیوں کے، وہ قانون سے بالکل ماورا ہیں۔ قانون بنانے والے وہ لوگ ہوں گے، وہ قانون بنائیں گے اسی طرح کی کمزوروں پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے، اور جس ذریعے سے ہونا چاہیے وہ بھی ان کے دائرۂ اختیار میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انتہا پسندی کی جو سوچ سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی خاص چیز کو انتہا پسندی کہہ دینا، دوسری چیز جو اپنے دائرۂ اختیار کے اندر آ رہی ہے اس کو آپ کہنا کہ جی ہم امن و امان قائم کر رہے ہیں، ہم نظم قائم کر رہے ہیں، تو یہ دوسری درجے کی انتہا پسندی ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی انتہا پسندی سے معاملات نہیں چلتے۔ یک طرفہ سوچ کے ساتھ جب بھی معاملات چلائے جاتے ہیں تو طاقتور ہی کمزور پر اپنا سارا کا سارا غصہ بھی نکالتا ہے، اور سارا کا سارا نظام اس پہ نافذ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے امت اس وقت اپنے بنیادی شناخت کے مسئلے سے دوچار ہے۔
چاہے مقامی سطح ہو یا بین الاقوامی سطح ہو، یا اس کو ری ایکشن کا شکار کر دیا گیا کہ وہ ہر چیز کو اسی نقطہ نظر سے سوچتی ہے، اور جہاں پر اس کو اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع ملتا ہے وہاں پر بھی اس کی سوچ استعماری ہوتی ہے۔ تو اب ایک استعمار زدہ فکر ہے جو سوسائٹی پر مسلط ہے، براہ راست مسلط ہے یا اس کے رد عمل کے نام پر مسلط ہے۔ تو اس سارے معاملے کو جب تک ہم صحیح تناظر میں نہیں سمجھیں گے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس معاملے کے پیچھے پوری کی پوری ایک سوچ ہے، اور وہ استحصالی سوچ ہے، وہ کمزور کو دبانے کی سوچ ہے، وہ طاقتور کے مفادات کے تحفظ کی سوچ ہے۔ اس لیے یہ امت وسط کا جو بنیادی پیمانہ تھا اس پہ پوری نہیں اترتی، کیونکہ جب امت وسط ہوتی ہے تو وہ تو پھر پوری دنیا کے اندر ایک اعتدال کے نظام کی حامل ہوتی ہے، اس کی علمبردار ہوتی ہے، اس کو عملاً قائم کرتی ہے، اس میں ساری اونچ نیچ کو وہ ختم کرتی ہے، اس پر باقاعدہ اس کی تربیت ہوتی ہے، اور اسی تربیت کے تحت وہ معاملات کو حل بھی کرتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور کے لیے اپنی جماعت کی تربیت کی، اور اس جماعت نے اپنے دور کے حالات کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دور کے سارے معاملات حل کر کے دے دیے تھے، بنیادی اصول دیے، اپنے دور کے دائرے کے اندر جو چیز نافذ ہو سکتی تھی وہ نافذ کی، اور اس فکر پر ایک تربیتی نظام کے ذریعے آپ نے پوری کی پوری ایک ٹیم تیار کر دی۔ اب وہ ہر چیز کو سمجھتی ہے کہ شریعت کے احکامات کا دائرہ کیا ہے، ان کے نفاذ کی کیا صورتحال ہوگی، کس معاملے کے اندر کس موقع پر کیا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم کے اندر چوری کی سزا کا تو ذکر ہو گیا کہ ہاتھ کاٹ دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میدان جنگ میں ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو اب وہاں پر بجائے سزا نافذ کرنے کے اس سزا کو وقتی طور پہ معطل کر دیا کہ اس وقت اس سزا کے نفاذ کا موقع نہیں ہے، اس وقت تو ہمیں میدان جنگ کے اندر بڑا مسئلہ درپیش ہے، ہم نے اس کو حل کرنا۔ تو اگر کسی کی بہت ہی ظاہری سوچ ہوتی، محدود سوچ ہوتی، تو وہ تو یہ بار بار اصرار کرتا ہے جب جرم ہو گیا سزا نافذ کی جائے، قطع نظر اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والی جماعت کی تربیت کی کہ ہر دور کے تقاضے کو سمجھ کر دین کے احکام کو عمل میں لانا ہے، اس کی بنیادی روح کو ان کو سمجھا دی گئی۔ اسی وجہ سے ان کے احکام بھی شریعت کے مطابق سمجھے جاتے ہیں، کہ انہوں نے شریعت کے تقاضے کو سمجھا، شریعت کے مفہوم کو سمجھا، اس کے پس منظر کو سمجھا، اس کی حکمت کو سمجھا۔ اسی صورت میں انتہا پسندی ختم ہوتی ہے، ورنہ ظاہری لفظ پر آ کے رک جائیں، کسی ظاہری واقعے پہ آ کے رک جائیں اور کوشش کریں کہ وہ واقعہ من و عن اس پر عمل ہوتا رہے اور ہر دور میں ہوتا رہے، ہر قسم کے حالات میں ہوتا رہے، تو اسی سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فکر پر ہمیں اپنی تربیت حاصل کرنی ہے کہ دین کا بنیادی فکر ہے کیا، اور اس فکر کے عملی تقاضے کس طرح متعین ہوتے ہیں، کس طور پر ایک صحیح فکر ایک غلط ماحول کے اندر اس سے ہم مطلوبہ نتائج نہیں لے سکتے۔ تو اس وجہ سے معاشرے کے اندر جو انتہا پسندی کی فکر اوپر سے نیچے تک موجود ہے، آپ کا سب سے بڑا انتہا پسند تو آپ کا ملک کا نظام ہے، جو ہمیشہ طاقتور کا ساتھ ہوتا ہے۔ انتہا پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف جھکا ہوا ہے، ایک طرف کھڑا ہوا ہے، کبھی بھی اس کا پلڑا دوسری طرف آتا ہی نہیں۔ آپ کی جتنی بھی پاکستان کی 80 سال کی تاریخ ہے وہ اسی چیز کو بتاتی ہے کہ آپ کا آئین بنتا ہے تو اسی نقطہ نظر سے بنتا ہے، آپ کے قانون بنتے ہیں تو اسی نقطہ نظر سے بنتے ہیں، آپ اپنے افراد کا انتخاب کرتے ہیں تو اسی نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔
تو کمزور کے حقوق کی چونکہ بنیادی سوچ ہی موجود نہیں ہے، تو انتہا پسند سوچ سے انتہا پسندی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم نتائج سے تو لڑتے رہتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن جہاں سے یہ فکر پروان چڑھتی ہے، جہاں سے یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو آج جو سوسائٹی کے اندر ہم انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں اور حکومت کی سطح سے بات ہوتی ہے، تو بات سمجھنے کی تو یہ کہ ہم نتائج پر تو بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نتائج کس فکر کا، کس نظام کا نتیجہ ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ وہ کون پیدا کر رہا ہے؟ وہ خود یہ ملک کا نظام پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کو اس راستے پر لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ امن و امان کے نام پر جو بھی کچھ کرتا ہے اس وہ خالص ایک ٹپیکل قسم کی سوچ ہے اس کے مطابق کر رہا ہو۔ تو اس لیے اس ملک کے نظام کے اندر رہتے ہوئے تو ان مسائل کا حل نہیں تلاش کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ملک کا جو نظام ہے یہ قومی بنیادوں پہ استوار نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے تو اس کو قومی بنیادوں پہ استوار کریں، یعنی یہاں کے تقاضے کیا ہیں، یہاں کی زمین کیا کہتی ہے، یہاں کا ماحول کیا کہتا ہے، یہاں کے لوگوں کا کلچر کیا کہتا ہے، یہاں کے لوگوں کی سوچ کیا کہتی ہے، ان کا ماضی کا تسلسل کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں جن سے ہمارا ایک ماحول بنتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اجنبی فکر شامل ہو گئی، اور وہ اجنبی فکر بھی ہماری زمین کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکی، کیونکہ اس کی اساس ہی لوٹ مار پر تھی۔ اس کی تو بنیادی سوچ ہی یہی تھی کہ یہاں سے وسائل کو باہر منتقل کرنا ہے، اس کی سوچ ہی یہی تھی کہ یہاں کے لوگوں کو پسماندہ رکھنا ہے۔ اسی پسماندگی کی سوچ کے ساتھ یہ نظام یہاں پہ کام کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم نتائج پر تو گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن ان نتائج کے پیچھے جو بنیادی محرکات ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے اپنی بنیادی شناخت امت وسط کو سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس امت وسط نے، معتدل امت نے، توازن والی امت نے انسانیت کے لیے رہنما بننا ہے۔ تو جو اپنے دائرے کے اندر عدل نہ قائم کر سکے اس نے دنیا کی رہنمائی کہاں سے کرنی؟ جو اپنے دائرے کے اندر تمام افراد کے حقوق کے درمیان توازن نہ قائم کر سکے وہ دنیا کی رہنمائی کسی صورت میں نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ کہ امت وسط ہے نہیں۔ تو امت وسط کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا یہ ذمہ داری کی بنیادی تعین کے لیے کہ تمہارا کردار کیا ہے، اپنے کردار کو اس میں پہلے ڈھالو۔ تم وسطیت میں آؤ گے، اعتدال میں آؤ گے، تمام چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھو گے، جس چیز کا جتنا دائرہ بنتا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھو گے، اس کے مطابق حکمت عملی بناؤ گے، تو پھر اس قابل ہوگے کوئی بین الاقوامی کردار ادا کرو۔ تو سب سے پہلے اپنے قومی کردار کو درست اصولوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہی جا کر ہم معاشرے کے اندر اعتدال یا معاشرے کے اندر تمام چیزوں کو اپنی اپنی درست جگہ پر رکھنے، انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان توازن قائم کرنے، اور انسانی معاشرے کے تمام شعبوں کو اپنے اپنے دائرے میں رکھ کر ان سے مجموعی نتائج لینے کے قابل ہوں۔ اور جب تک ہم اس بنیادی انتہا پسند فکر یا نظام کے ماتحت رہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نتائج پیدا کرتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ منفی نتائج ہوں گے، چاہے وہ حکومت کی سطح پر ہوں یا حکومت کے اقدامات کے جواب میں کسی رد عمل کی صورت میں ہوں۔ یہ سارے وہ نتائج ہیں جن پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اس کے مطابق ووٹ بھی لیا جاتا ہے، سب کچھ سوسائٹی کے اندر کاروبار چل رہا ہے۔ لیکن اس بنیادی چیز کو کہ یہ ساری چیزیں منفیتیں کہاں سے جنم لے رہی ہیں، اس کو جب تک نہیں دیکھا جائے گا، اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، اس کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق اس کا پورا تجزیہ کر کے اس کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر ہے اس وقت تک ان نتائج سے ہم کسی صورت میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ انتہا پسندی سے ہی جنم لے رہی ہے، اور ہم پہلے سے ایک انتہا پسند نظام کے اندر موجود ہیں جو انگریز نے یہاں مسلط کیا۔ یک طرفہ نظام تھا، جبر کا نظام تھا، استحصال کا تھا،
اس میں ایک چھوٹے سے گروہ کے مفادات کا تھا۔ انتہا پسندی اسی کو تو کہتے ہیں، کسی خاص شکل کو تو انتہا پسندی نہیں کہتے، چاہے وہ مذہب کے نام پر آتی ہے، چاہے سیاست کے نام پر آتی ہے، چاہے معیشت کے نام پر آتی ہے، کسی بھی شعبے کے اندر انتہا پسندی ہوتی ہے۔ ہم ایک انتہا پسندی کے خلاف ہوں، دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں، یا دوسرے کے حامی ہوں، یا دوسرے کا علم اٹھا رکھا ہو، تو ظاہر بات ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی کے خاتمے کی سوچ اپنانی ہوگی، اپنی بنیادی فکر سے لے کر اور تمام سماجی تقاضوں تک، تو پھر جا کر ہم اس دنیا کے اندر اپنے دین کے حقیقی تقاضے کے مطابق اپنی فکر کو مرتب کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امت وسط ہونے کے بنیادی تقاضے سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔